پاکستان اور روس کا ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ شروع۔ اطلاعات کے مطابق روس بھارت سے ایئر ڈیفنس کے 5 پونڈز کے لیے 5.5 بلین امریکن ڈالر مانگ رہا ہے اور بھارتی کرو کو ٹریننگ دینے کے لیے بھاری فیسیں بھی مانگی جا رہی ہیں، جبکہ بھارت اس سسٹم کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت 4.5 بلین امریکی ڈالرز میں خریدنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اس جدید نظام کے تینوں قسم کے میزائلز کی ٹیکنالوجی اور لائف ٹائم سروس سپورٹ پیکج بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ روس کسی صورت اس جدید نظام کی ٹیکنالوجی کو بھارت نہیں پہنچانا چاہتا۔ S-400 دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم مانا جاتا ہے۔ اس کے 4 قسم کے میزائل ہوتے ہیں جن کی رینج 40 کلومیٹر سے لے کر 400 کلومیٹر ہے۔ یہ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم روس چین کو بھی فروخت کر رہا ہے، جس کی ڈیلیوری حال ہی میں شروع ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں بھارت نے روس سے حاصل کردہ آبدوز تک امریکی تکنیکی ٹیم کو رسائی دے دی تھی، جس کے بعد روس نے بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے اور اس طرح کے تعلق جو دفاعی نظام کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اس سے توبہ کر لی ہے۔ جبکہ ناظرین، پاکستان، روس اور چائنا سے اس وقت جو اتحادی فضا اٹھ رہی ہے اس سے بھارت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ناظرین، آپ کے لیے آپ کا چینل دی انفارمیٹکس آج لے کر آیا ہے ایک ایسی ویڈیو جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بھارت کے جو تعلقات روس سے خراب ہوئے ہیں ان کو پاکستان اور چائنا نے کس طریقے سے کیش کیا ہے، اور اس وقت پاکستان اور چائنا ان دونوں کے آپس میں کیسے تعلقات ہیں جس میں روس بھی شامل ہو چکا ہے اور ان کا بھارت پر کیسا اثر پڑے گا۔ ناظرین، پاکستان، روس اور چائنا سے اتحاد دنیا کے طاقتور ممالک پاکستان کو ایک قریب ترین طاقتور مد مقابل کے طور پر جاننے لگتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کی غیر معمولی عسکری تیاریوں اور اسرائیل اور امریکہ سے عسکری معاہدوں کی وجہ سے خطے کے تمام ممالک اپنے آپ کو ایک خطرے میں محسوس کرتے رہے ہیں، لیکن پاکستان کی دفاعی اور عسکری صلاحیتوں کا تعارف چونکہ پوری دنیا میں ہے اور عالمی سطح پر اس کا اعتراف کیا جاتا ہے، تو بھارت اس کی دھاک کمزور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ گزشتہ 30 برس میں پاکستان نے 2 بڑی عالمی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کی مہم جوئیوں کو بھی بڑی مہارت کے ساتھ ہینڈل کیا ہے۔ روس کی شاید مجبوری تھی کہ وہ گوادر کے ذریعے بین الاقوامی سمندروں تک پہنچے، اور پاکستان نے روس سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو روس نے بھی قبول کر لیا، کیونکہ رشیا کو بھی رسائی چاہیے اور پاکستان کو گوادر پورٹ کامیاب بنانی ہے اور ملک کی معیشت بھی بہتر بنانی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ظاہری بہانہ تو دہشت گردی کا خاتمہ رہا ہے، مگر یہ بنیادی طور پر یہ حاصل کرنا چاہتے تھے ایکسیس پاکستان کے اس زبردست قسم کے پورٹ یعنی گوادر پورٹ پر، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس خطے میں القاعدہ کو ایک جواز بنا کر ایک خصوصی ہدف جو ہے وہ رکھ کے، جو کہ گوادر پورٹ اور پاکستان کا ساحل تھا، اس کو رکھ کے بھارت نے اپنے ان دوستوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو زیر کرنے کی کوششیں شروع کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ چاہتا تھا کہ ایشیا کا اہم ترین دروازہ جو کہ پاکستان ہے وہ اس کے زیر تسلط ہو، تاکہ اس خطے میں امریکی بالادستی اور تجارتی مفادات کو سہارا مل سکے۔ پاکستان نے امریکی ناراضگی کو نظر انداز کر کے چائنا کو ٹھیکہ دے دیا، تو امریکہ نے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے خطے میں مداخلت کرنے کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا اور اپنے اتحادیوں سمیت افغانستان میں آ تھمکا۔ اس کی آمد کے بعد پاکستان میں شدید بدامنی شروع ہوئی، مسلح تحریکیں کھڑی ہو گئیں، مزاحمت، بغاوت اور خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے پیچھے امریکہ بذریعہ بھارت یہاں تھا۔ ناظرین، بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ سے ایک بری نگاہ سے دیکھتا آیا ہے۔ 10-12 سال کی مہم جوئی کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ وہ یہاں پر کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ امریکہ نے افغانستان میں بیٹھ کر بھارت کی حمایت سے پاکستان کو کمزور کرنے اور گوادر ساحل کے معاہدوں سے واپسی کرنے کے لیے جتنے بھی پتے انہوں نے کھیلے ہیں وہ سب بری طرح سے پٹ گئے ہیں، اور امریکہ اور بھارت دونوں کو افغانستان میں کی گئی بھاری سرمایہ کاری بھی بہت مہنگی پڑ گئی ہے۔ ناظرین،
روس پاکستان کی حمایت میں کھل کر سامنے آیا ہے اور ترکی جو ہے اس نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ سی پیک منصوبے میں شمولیت کرنا چاہتا ہے۔ اب اسی لیے آپ یہ غور کریں کہ دونوں ممالک اپنے پرانے قریبی تعلقات کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ جب سوویت یونین متحدہ ملک تھا اور عالمی امور میں دونوں ممالک کا موقف یکساں تھا تو روس اپنے مشکل اقتصادی دور سے بھی گزر چکا ہے اور اب اس کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ روس عالمی امور پر اپنا کردار دوبارہ ادا کرنے سے بھی جو ہے وہ توجہ مرکوز کر رہا ہے اس کے اوپر، اور شام میں اس وقت جو جنگ بندی ہے وہ روس کے اس خطے میں دلچسپی کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکی ہے، اور امریکہ کے ساتھ روس کے معاہدے کے بعد اس وقت شام میں جنگ بند ہے۔ سوویت یونین کی شکست اور ریخت روس کی سرحدیں سکڑ جانے کا ایک بہت بڑا باعث ہے، اور ایک طویل وقفہ ایسا ضرور گزرا ہے جس میں دنیا یک قطبی ہو گئی تھی اور روس اپنی اقتصادی مشکلات میں الجھ کر اپنے عالمی کردار سے بڑی حد تک لا تعلق ہو گیا تھا۔ اب اس سلسلے میں دوبارہ متحرک ہوا ہے تو لگتا ہے کہ بہت جلد عالمی امور میں امریکی منمانیوں کا سلسلہ بڑی حد تک کم ہو جائے گا، اور امریکہ کو فیصلہ کرتے وقت روس کے موڈ کا بھی پاس اور لحاظ رکھنا پڑے گا۔ عالمی امور میں طاقت کا خلا کسی ایک ملک کے حق میں زیادہ عرصے تک رہنے کی روایت اور تاریخ نہیں ہے۔ طاقت کے مراکز ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی بدلتے رہیں گے۔ ناظرین، امریکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ عالمی پینل کا فیصلہ سامنے آنے کے باوجود چین نے کہا تھا کہ وہ بحیرہ جنوبی چین میں مصنوعی جزیروں کی تعمیر جاری رکھے گا اور اس خطے کی مسلسل فضائی نگرانی بھی کرتا رہے گا۔ بحیرہ جنوبی چین انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا علاقہ ہے اور ہر سال تقریباً 5,000 ارب ڈالر کی تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی معاہدہ بھی ہے، اس لیے امریکہ بھارت اور افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان اور اقتصادی راہداری کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، مگر ہماری غیور اور بہادر فوج کا اسے اندازہ نہیں ہے۔ ہماری بہادر فوج دشمن کی ہر چال کو ناکام بنا دیتی ہے، اور اسی وجہ سے پوری قوم ملک کی خوشحالی اور دفاع کے لیے افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھارت نے پہلی فرصت میں دفاعی معاہدہ کر لیا تھا جس کے تحت دونوں ملک ایک دوسرے کے ہوائی اڈے استعمال کر سکیں گے۔ بظاہر امریکہ کے پیش نظر چین کا گھیراؤ ہے، اور اگر بحیرہ جنوبی چین سے کوئی تنازع اٹھتا ہے تو بھارتی اڈے امریکہ کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم چین کی جنگی صلاحیتوں میں جس تیز رفتاری سے اضافہ ہو رہا ہے اس کے پیش نظر لگتا ہے کہ بھارت کی مدد سے چین کے مقابلے میں کھڑی کی جانے والی دیوار ریت کی گھروندہ ثابت ہوگی۔ پاکستان اور روس کی دوستی تو خطے پر ایک نیا سورج ابھرنے والی بات ہے کہ یہ دونوں ممالک دوستی کی کوئی طویل تاریخ نہیں رکھتے، بلکہ روس نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دی اور پاکستان کے ساتھ ایک فاصلہ رکھا، لیکن چند برسوں سے دونوں ممالک ماضی کی تاریخ کو جو ہے وہ سپرد سمندر کر کے مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ روس نے پاکستان کو اسلحے کی فروخت پر عائد پابندی بھی ختم کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ غور کریں تو پاکستان روسی جنگی طیاروں اور دوسرے ساز و سامان خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں اضافہ خطے کے مفاد میں ہے۔ باہمی تعلقات کا یہ وسیع ہوتا ہوا افق بہت جلد کئی دوسرے ممالک تک وسیع ہو جائے گا۔ عالمی سیاست میں دوام صرف تغیر کو ہے۔ ملکوں کی دوستیاں اور دشمنیاں قومی مفادات کے تابع ہوتی ہیں۔ مفادات بدلے اور حالات بدل گئے۔ بھارت امریکہ سے اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے تو پاکستان امریکہ اور بھارت کے علاوہ دوسرے تمام ممالک جو امن پسند ہیں انہیں ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پرامن ممالک سے دوستیاں بڑھا کر دنیا کو امن کی راہ میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ویسے اگر تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان اور روس کے تعلقات میں کافی عرصہ کشیدگی رہی، مگر اب دوستی بھی اتنی ہی گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بھارت آج امریکہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس کا فطری دفاعی اتحادی ہونے کا داعی ہے، اور امریکہ نے بھی اس کو اپنے مخلص اور قابل اعتبار دوستوں کی صف میں شامل کر لیا ہے، جبکہ بغض معاویہ پر مبنی اس اتحاد کا چین اور پاکستان دونوں ٹارگٹ ہیں۔ بھارت کی پاکستان کے ساتھ شروع دن سے مخاصمت ہے، اور وہ پاکستان کو خدا نخواستہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی ایجنڈے کی تکمیل چاہتا ہے، مگر ناظرین آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی کہ یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا بھارت کا خواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پاکستان بنایا ہے، اور پاکستان ایک نور ہے، نور کو زوال نہیں ہے۔
ناظرین اگر غور کیا جائے تو اوباما اور مودی نے پاک چین دوستی کو توڑنے کا ایک جو ہے وہ حکمت عملی اس کی سوچی تھی اور بنائی تھی، لیکن امریکہ کو غیر معمولی اقدامات کے تحت بھارت کے ساتھ ایک دوسرے کے فوجی نظام تک پروئے لانے کے معاہدے کا بھی سوچنا پڑا، لیکن اس سے بھی جو ہے وہ پاکستانی فوج کا یا پاکستانی دفاعی نظام کا کچھ نہیں بگڑا۔ اس وقت روس جو ہے وہ دنیا کے بڑے ایٹمی ممالک میں سے ایک ہے، جس کے پاس تقریباً 250 سے زیادہ جو ہیں ہوائی اڈے موجود ہیں اور تقریباً 2500 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں، اور پاکستان کی روس کے ساتھ دوستی پاکستان کے دفاعی نظام کو بہت مضبوط کیے ہوئے ہے، جس کو دیکھ کر بھارت کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ناظرین زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب کیجیے اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔